السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں انسان ایک سفر کرتا ہے، جو سفر انسان کے بچپنے سے شروع ہو کر بڑھاپے تک کیا ہو جاتا، ختم ہو جاتا ہے۔ ایک سفر انسان کا پہلا سفر کہ بچپنے سے شروع ہوتا ہے اور بڑھاپے پر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عالم برزخ میں پہنچا دیتے ہیں، یعنی قبر والی دنیا۔ قبر والی دنیا کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم برزخ، ایک ہے عالم آخرت۔ پھر عالم برزخ کے بعد انسان میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں، وہاں پر کچھ وقت گزارنا پڑتا میدان حشر میں، جس وقت کی مقدار خود اللہ فرماتی کان مقدارہ 50,000 سنہ مما تعدون، کہ میدان حشر کا جو کچھ وقت بولے ہی نہیں، اس وقت کا ایک ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو بہت لمبے زمانے تک آدمی اپنا حساب و کتاب دیتا رہے گا۔ ہم نے سنا ہے ہمارے علماء سے کہ انبیاء کو چھوڑ کر، صحابہ کو چھوڑ کر بقیہ ہر انسان کو اللہ دنیاوی گھنٹوں کے حساب سے کئی گھنٹے اللہ ایک بندے سے حساب لیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نامہ اعمال، ہماری کتاب پوری زندگی کے اللہ کے پاس موجود ہوتی کہتے، اللہ کے سامنے رہتے کہتے، لیکن اللہ کتاب دیکھے بغیر ہیچ، اللہ کتاب کھولے بغیر ہیچ، اللہ وزن کیے بغیر ہی بول دیتے کہتے چلتے رہو تمہیں جنت میں۔ اللہ پوری امت کو ایسا ہی حساب عطا فرمائے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی کتاب کو اللہ کیا نہیں کرتے، کھول کر دیکھتے نہیں۔ تو پھر محشر اور حساب کے بعد دوسرا سفر شروع ہوتا۔ اب وہ سفر دو جگہ سے، یا تو جنت یا تو جہنم۔ پھر جنت میں جاتے ہی سفر ختم، ارے بس سب میں، لیکن درجوں کے حساب سے سفر چلتا کہ جس کا جو درجہ ہے وہاں تک لے کر جاتے رہتے، ارے بس سب میں۔ تو جب درجے ختم ہوتی، اب سفر ختم، اللہ فرماتی لا یموت فیہا ولا یحیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مینڈے کی شکل میں موت کو جنت اور جہنم کے بیچ میں ذبح کر ڈالتی اور فرماتی کہتے اے جنتیوں، آج کے بعد موت کو بھی موت دے دی، آج کے بعد تم کو موت نہیں آئے گی۔ اب یہ زندگی ابد الآباد زندگی، یعنی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اب یہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہو گئی۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وجود بخشے ہیں اور اس کی زندگی کو ازلی بنائے ہیں۔ اس کی زندگی کا ایک سفر مقصد، اس کی زندگی کا سفر کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو چند دن رہنے کے لیے دنیا میں بھیجے ہیں، تو اس کا ایک مقصد بھی رہنا۔ بغیر مقصد کے کوئی بھی آدمی سفر نہیں کرتا۔ ایک آدمی گاڑی میں بیٹھ کر جا رہا ہے تو اس کا مقصد کچھ نہ کچھ ہوتا، دوست سے ملنا، ایک تو بھی کام۔ کار میں جانے والا بھی، بس میں جانے والا بھی، ٹرین میں جانے والا بھی چپ کے ہی نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا اس کا سفر کرنے کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی اچھی زندگی دے کر بیکار بھیج دیے دنیا میں کہ جاؤ صرف کھاؤ پیو مزے اڑاؤ واپس آ جاؤ۔
اللہ دنیا میں بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں کیا؟ چھوٹا چھوٹا آدمی بھی اپنے کسی نوکر کو بھیجتا ہے تو اسے کام دے کر بھیجتا ہے. اگر کام دینا بھول گیا تو اپنے کام والے کو تو بھی بھیجتا، دوسرے کام والے کو جا کر فوراً کیا کرو، اس کی ذمہ داری سے سنبھال بولا کرو. کہہ کے تو انہیں گیا، نوکر گیا، کام نہیں دیے تھے، سیدھا گیا وہاں وقت گزار لیا، کھالا پی لیا، واپس آ گیا. پوچھنے لگا کیوں بھائی کام کر کر آیا نہیں کیا؟ تمہیں مجھے کیا بیچ کام بولے نہیں اس لیے میں کام کرے نہیں. واقعی میں بات صحیح چھو، کہ تو انہیں کام بولا رہا تو اتنے بھی کام کرتا تھا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ مقصد بھی دیے. بغیر مقصد کے اللہ کہیں کو بھیجتی بولو دنیا میں؟ کوئی بھی معمولی سا انسان کوئی بھی کام کرانا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. مقصد کے بغیر تو کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقصد دے کر بھیجے. تو ہم کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ ہمیں متعین کرنا ہے کہ اللہ ہم نے دنیا میں کہیں کو بھیجا ہے. اللہ ہم نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے لیبلوکم لنبلوہم ایکم احسن عملا، کہ کون تم میں سے اچھا عمل کر کے آئیں گے. اور عمل کر کے آئیں گے تو کون اپنے اصلی گھر کی طرف، اپنے اصلی جگہ کی طرف کون جائیں گے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. بہت سارے لوگ اپنے اس مقصد کو چھوڑ کو صرف کمانا اسے ٹارگٹ بنا لیتے. بہت سارے لوگ صرف ڈگریاں حاصل کرنا اپنا مقصد بنا لیتی. تو کمانا اور کھانا یہ مقصد نہیں. کیوں؟ جانور بھی کھاتا ہے، جانور کی روزی کی ذمہ داری بھی اللہ کے حوالے ہے. حالانکہ جانور کے پاس نہ ڈگری ہے، نہ دولت ہے، نہ کمائی ہے، نہ ہنر ہے، نہ کاروبار ہے، پھر بھی دیکھو جانور پیٹ بھر کر کھانا کھاتا کہ نہیں. لوگ جھوٹ بولتی کہ ہمارے جانور کو ہمیں کھانا ڈالے نہیں، بھوک کی وجہ سے مر گیا، اس کی موت آئی انہیں مر گیا. کوئی بھوک کی وجہ سے مر جاتی، غربت آتی نہیں، ان کی مقدر ویسے رہتی ہے. تو دنیاوی زندگی آپ کو اصل ہی ہے، لیکن انسان ابدی ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا انسان. اس کا سفر آپ کو صرف 60 یا 70 سال کا سفر اللہ دنیاوی رکھیں، لیکن جب موت آ جاتی نہیں تو تب معلوم ہو جاتا ہے کہ واقعی ہم کیا تھے؟ سفر میں تھے. ہم کیا تھے؟ سفر میں تھے. نہ مال و دولت نہ دھن جائے گا ساتھ تیرے فقط یہ کفن جائے گا. لکھنے والوں نے کیا بہترین بات لکھی ہے کہ نہ مال نہ دولت نہ دھن جائے گا، ساتھ تیرے فقط یہ کفن کا کپڑا جائے گا. تو موجودہ دور میں انسان زندگی کے مقصد کو مال اور دولت اور دنیا بنا لیا ہے، جس کو دنیا میں ہی چھوڑ کر جانا ہے، مال اور دولت کو. جبکہ انسان کو مرنے کے بعد بہت لمبی زندگی گزارنا، لیکن اتنی لمبی زندگی میں بھی میت کو صرف کفن کا کپڑا پہنا کر بھیج دیتے. اتنا لمبا سفر، عالم برزخ، عالم حشر اور ابد الآباد کی زندگی. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا نہیں ہے، دنیا سمیٹنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے. بہت سارے عزت والے لوگ، مقام والے لوگ، درجے والے لوگ اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ لوگ ہم نہ نعرے دینا، لوگ ہمیں آتے رہے تو ہم نہ نعرے دینا، ہم نہ نعرے پکارنا، ہم نہ کیا بولنا، نعرے دینا. لوگ اپنی اس کرسیوں کو، اپنے اقتدار کو، اپنا سب کچھ دنیاوی اعتبار سے سمجھتی. تو یہ عزت ہے کب تک معلوم کا؟ جب تک ہمارے پاس اقتدار رہتا ہے، جب تک ہمارے پاس سیٹ ہے، جب تک ہمارے پاس عزت ہے، لوگ ہم نہ کیا کرتے رہتی؟ خوشیاں سے ہم نہ آگے رکھتے رہتی. اگر وہی ہمارا اقتدار ہٹ گیا، ہماری کرسی ہٹ گئی، ہمارا سب کچھ ہٹ گیا، تو وہی انسان جو ہم نہ کیا کرتے تھے؟ شاباش دیا کرتے تھے، شاباش کے نعرے لگایا کرتے تھے، اب مرد آباد کے نعرے لگانا شروع کر ڈالتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک چیز ختم ہونے والی ہے. کل من علیہا فان، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ختم ہونے والا ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں. تو ساری کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں. جس طرح ہماری زندگی لمبی ہے ارے بس سب میں، اور انسان ابدی ہے، تو اسی طرح انسان کا مقصد بھی عظیم اور ابدی ہونا چاہیے، تاکہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو.
تو پیدائش سے لے کر موت تک کا علم ہمیں دیا گیا کہ نہیں؟ پیدائش سے لے کر موت تک کا علم. تو اللہ خود فرماتی الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اگر کوئی صحیح مقصد حیات بتائے گا تو وہ صرف ہمارا رب اور خالق ہی بتائے گا. تو اب ہم نہ کوئی صحیح راستہ بتانے والے ہیں، تو وہ صرف ہمارے اللہ تھے. اس لیے ہمیں بار بار اللہ سے دعا کرتے رہتے کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں کیا کیجئے؟ سیدھا راستہ دکھلائیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بیکار نہیں بنایا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا گیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم کو واپس نہیں لایا جائے گا، تم کو واپس آنا نہیں ہوگا. یہ نہیں بول رہا اللہ، کیا تم کو واپس نہیں لایا جائے گا؟ تو کیا تم واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو پسند ہندے نہیں پسند ہندے جانا، پھر بھی لے جاتے سوچ. ترجعون لایا اللہ لفظ کہ تم نہ واپس آنے کا، واپس جانے کی تم نہ خواہش ہندے یا نہ رندے، تمہیں واپس جانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے وہ سب نہ کہو، لیکن تم نہ ضرور لے کر جایا جائے گا، واپس لے کر جائے گا. تو زندگی گزارنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے. تو لوگوں کو بہت سارا خیال دل میں آتا ہے کہ جب اللہ ہی کی عبادت ہے تو پھر اللہ یہ دنیا کہیں کو بنایا، پھر اللہ دولت کہیں کو بنایا، پھر ہر چیز کو لینے کے لیے پیسے کی کہیں کو ضرورت ہے. تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کو، دولت کو، دنیاوی زندگی کو توڑنا نہیں چاہتا، اللہ موڑنا چاہتا ہے. اللہ یہ نہیں بول رہا کہ بس ہرگز کمانوں کو صرف اللہ کی یاد میں بیٹھ جاؤ. اللہ کہیں بھی یہ نہیں بولا، کہیں بھی اللہ یہ نہیں بولا. اللہ یہ نہیں بولا کہ اسباب کو اختیار مت کرو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بول کر، اللہ خود بول کر ہے اسباب کی دنیا ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، زندگی گزارنا ہے، محنتیں پڑھنا ہے، لیکن اس سے آپ کو رخ صحیح کرنا سوتا. کیا رخ؟ ہر چیز چاہے آپ کماؤ، کھاؤ، پیو، پہنو، گھرا بنو، کچھ بھی کرو، اس میں مقصد ایک ہی ہے نا کہ یہ حلال ہے اور اس سے میرا اللہ خوش ہو رہا ہے. یہ نیت رہی تو سب کچھ جائز. اگر تمہیں کما رہی لیکن تمہارا کمانے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، بلکہ اپنا بینک بیلنس بڑھانا ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہو، نمازیں جاری، ماں باپ کا حق جا رہا ہے، بیوی بچوں کا حق جا رہا ہے، صرف کما 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 کر رکھ رہی، یہ غلط ہے. شریعت بولتی ہے کرو نہ کو. شریعت تو یہ کہتی کہ کمانے کے بعد اس کمائی سے اٹھا کر ایک میوالہ بیوی کے منہ میں رکھے تو بھی صدقہ ثواب ہے. شریعت یہاں تک بولتے نا کہ کمانے کے بعد سب سے بہترین خرچ کرنے کی جگہ ہماری وہ بہن یا ہماری وہ بیٹی جسے طلاق ہو گیا ہے یا جس کا شوہر مر گیا ہے، وہ آ کر گھر میں رہ گئی ہے، تو اس کے اوپر جو خرچ کرتی نا وہ سب سے بہترین مال ہو. تو چھوٹا سا چھوٹا پیشہ بھی ہے، کام کرنے کا ہنر ہے، اور چھوٹا سا چھوٹا کام بھی کام کرنے آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کام کرو، حلال کماؤ، بقیہ سب اللہ کے حوالے چھوڑ دو. تو اللہ تو ہٹانا نہیں چاہتا ہم نا، اللہ تو بس اپنا رخ صحیح راستہ بتانا چاہتا. کئی کو تو ہمیں کتنا بھی دنیاوی زندگی میں محنت پڑھ لیتے، لیکن اللہ فرماتا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ کہ سنو دنیا والو، دنیا کے خزانوں کے پیچھے بھاگنے والو، تمہیں کتنا بھاگے تو بھی اس کا وارث مٹ، دنیا پوری میری ہے، تمہیں کہاں بھی چلے جاؤ، اس کے وارث کون ہے؟ ہمیں. اس لیے تمہارا مال جو تمہیں کما رہی نہیں، اسے صحیح جگہ پر خرچ کرو، خیرات کرو، زکوٰۃ دیو، قریبی رشتہ داروں میں بانٹو، یتیموں کا خیال کرو، بیواؤں کا خیال کرو، کمزوروں کا خیال کرو، فضول خرچی مت کیا کرو، بیکار جگہوں پر پیسہ خرچ مت کیا کرو. کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اگر کسی کو کہے کہ بھئی تو چور کا بھائی نا، کہ تو غصہ آتا نہیں؟ خوش آتا کہ نہیں؟ اگر تو شرابی کا بھائی ہے، زانی کا بھائی ہے، تو کتنا غصہ آ جاتا ہے. لیکن فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ بول رہا ہے کہ تمہیں شیطان کے بھائی ہیں. تو سوچ کر دیکھو، اللہ خود بول رہا ہے شیطان کے بھائی، تو کتنا بڑا گناہ ہو.
علامہ الحفیظ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہم کتنی فضول خرچیاں کرتی بھائی. ایک گاڑی آلریڈی ہے جس سے ہم سب کا جینا چل رہا ہے، پھر بھی کیا کرتی اور ایک گاڑی لانے کی کوشش کرتی. ایک سواری ہے، بڑی سواری، اس سے ہمارا گھر سکون سے ہے، پھر بھی عزت کا سے شان کا سے کیا کرنا چاہتی، ایک بھاری سواری لا کر گھر کے سامنے کھڑانا چاہتی. بیواؤں کی بیوہ مر رہی شہر میں، یتیموں کی یتیم مر رہی، غریبوں کے غریب مر رہی، ان کا خیال نہیں، لیکن اپنے گھر کا خوب خیال ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے یتیم کے سر پر شفقت سے محبت سے ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نیکیاں دیں گے. اور جو یتیم کو اپنے پاس رکھ لے کر اس کا خیال کرے گا، اس کی کفالت کرے گا، تو پھر اس کے درجات کیا ہوں گے سوچ کر دیکھو. ایک یتیم کو ہمیں کھلاتے رہے پلاتے رہے تو. اور اگر جہاں ہمیں خرچ کرنے کی جگہ اچھی ہو، اگر ہماری نیت بھی اچھی ہو، تو یہ دولت بہت بڑی نعمت ہے کہ ہماری دولت سے ہمیں صحیح جگہ خرچ کر رہی، صحیح جگہ ہمیں پیسہ دے رہی. تو سوچ کر دیکھو یہ دولت کوئی معمولی دولت. اس لیے اللہ فرماتی فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ کہ جب تمہیں کیا کرو نماز سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ. کیوں؟ کمانے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ اللہ خود بول رہا ہے کہ نماز کا فریضہ ادا کرنے کے بعد تمہیں کیا کرو، پھیل جاؤ. کون نہ کو بول رہی تم نہ، لیکن ادا کرو، فرض ادا کرو. اور اسی طرح دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کمانے والوں کو مجاہدین اللہ کے راستے میں جو لڑتی نہیں ان کے ساتھ جمایا ہے. اللہ فرماتا ہے وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے ہیں اور رزق تلاش کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مجاہدین کا ذکر بھی فرمایا. یعنی ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتی ہے، تو دوسری جماعت ایسی ہے جو اللہ کی خوشی کے لیے حلال کماتی ہے. دونوں بھی برابر ہیں. تو معلوم ہوا کہ مال بذات خود اچھا ہے. آرے بات سب میں مال اچھا ہے، برا بھی نہیں ہے. آرے بات سب میں اچھا ہے، لیکن انسان اس کی محبت دل میں لانا نہیں، اسے دل کے اوپر رکھنا. اگر دل اچھا رہا تو مال اچھا، اگر دل خراب ہو گیا تو مال بھی کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا. انسان کے دل کی مثال ایک جہاز کی مانند ہے. انسان کے دل کی مثال کیا سنتے ہیں؟ دیکھو نیند آ رہی ہے نہیں کی ہے. انسان کے دل کی مثال ایک جہاز کے مانند ہے جو پانی پر تیرتی ہے. جہاز کیا ہے؟ پانی پر تیرتی ہے. اور مال سمندر کی مثال ہے. انسان کے دل کی مثال جہاز کے مانند ہے جو پانی پر تیرتی ہے، اور سمندر پانی کی مثال ہے. کس کی؟ کیا ہو پال سمندر کی مثال ہے. اگر کشتی جہاز کے نیچے پانی ہے، اگر کشتی اور جہاز کے نیچے پانی ہے تو کشتی چلتی رہتی نہیں. پانی نیچے ہے بھائی، اوپر جہاز اور کشتی ہے تو اطمینان سے چلتی رہتی. اور سوکھی جگہ پر چلتی ہے کشتی، کتنا بھی ٹھیلے اٹھ جاتے. وہیں اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو اب کشتی چلتی نہیں، ڈوب جاتی. یہی حال ہے. ارے بس دل کے اوپر جب تک مال ہے تب تک اچھا ہے. اگر دل کے اندر مال کی محبت آ گئی تو اب ضرور انسان کیا ہو جاتا ہے، دنیا کی اندھیروں میں ڈوبنا شروع ہو جاتا. ارے بات سب میں اسی طرح اگر مال و دولت کے ڈھیر ڈھیر مومن کے دل پر مسلط نہ ہو تو دل سے باہر ہو تو مال و دولت زبردست چیز ہے. اگر مال و دولت مومن کے دل میں آ گئی تو یہ وبال ہے. دولت سے محبت بقدر ضرورت ہونی چاہیے، مگر جب ایک طرف اللہ کا حکم ہو اور دوسری طرف دولت تو اللہ کے حکم کو ہمیں سب سے آگے بڑھانا. ارے بات سمجھیں. لیکن بولنے کی بات یہ ہے کہ بہرحال مال فی نفسی برا نہیں، اور اس کو اللہ کی منشا اور احکام کے مطابق استعمال کرنا ضروری ہے. غریبی کوئی جرم نہیں بھائی. انسان کو اللہ غریبی دیے ہی تو یہ اللہ کے ناراض ہونے کی علامت نہیں. کسی انسان کو اللہ مال دے ڈالے ہی
تو یہ اللہ اس سے خوشی کو کوئی علامت نہیں ہے. کہے گا تو اگر کوئی غریب ہے اس کے پاس مال نہیں ہے تو شریعت نے فرمایا غریبی میں بھی تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو, اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہو. اور یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ تم غربت میں مایوس نہ ہو, تم غریبی میں مایوس نہ ہو, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں سے فرمایا کہ غریب لوگ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. تو میں شروع میں بول دیا تھا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے, تو کیا حالت 500 سال ہونے تک. اگر کوئی غریبی جرم ہوتی تو اللہ کیوں بھیجتا. باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہم احیینی مسکینا, اللہم امیتنی مسکینا, اللہم احشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مسکین بنا کر زندہ رکھ, اے اللہ مسکین بنا کر موت دے, اے اللہ مسکینوں کے ساتھ جنت میں اٹھا. تو ہمیں بھی شروع کر ڈالیں گے آج سے دعا یہ ہے. غریبی کفر تک بھی لے کر چلے آتی, معلوم ہے, تنگ دستی فقر و فاقہ کہاں تک لے کر چلے آتا ہے, کفر تک لے کر چلے آتا ہے. اس کے لائق تھے ہمارے نبی, اس لیے ہمارے نبی کو اچھا دکھاؤ. ہمیں نہیں مانگ لینا, اللہ ہم نے سب کچھ دیا ہے, ہمیں کیا کر ڈالنا, پورا یہ کر ڈال کر روزانہ دعا شروع کر ڈالنا, اللہم احیینی مسکینا, اللہم امیتنی مسکینا کو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ارے بس اس لیے بہت سارے لوگ بولتے ہیں کاش ہمیں نبی کے زمانے میں پیدا ہوئے رہتے کتنا اچھا تھا, کہ ہمیں کسے دیکھ سکتے تھے. ابو جہل بھی دیکھا نبی کو, عتبہ بھی دیکھا, شیبہ بھی دیکھا, فائدہ کیا ہوا. اللہ نبی کے زمانے میں پیدا کرا رہا تھا, لیکن کفر اور شرک میں پیدا کردہ رہتا کیا حال ہے. نہیں, حضرت ایمان لا لیے رہتے. ابو جہل بھی ویسا بے سوچا سا, ابو جہل بھی مانتا تھا بھائی ہمارے نبی کو, لیکن مال ایک ایسی چیز, عہدہ ایک ایسی چیز, ذمہ داری ایک ایسی چیز جسے چھوڑنے تیار نہیں تھا. آج اللہ ایمان والا بنایا نہیں ہے, یہ اچھی دولت ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. تو اللہ کو معلوم کب کون سا کام کب کرنا ہو کو, ہمیں اللہ کو رائے مشورہ دینا نہیں, اللہ اسے بھی پاک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, اللہ کو سب کچھ معلوم. آج ہمیں یہاں بیڑیا کو پورے ہندوستان یا پوری دنیا کے ذمہ داروں کو سدھارنے کی بڑی بات کرتی ہے. ہمارے ہندوستان کے جو بڑے ہی نا انہوں برابر نہیں, ہمارے آندھرا کے جو سی ایم ہی نا انہوں برابر نہیں, ہمارے ہندوستان کے جو پی ایم ہی نا انہوں برابر نہیں. اب ہمیں اللہ کو سکھانا سو کون برابر کون نہیں برابر. کیا اللہ تیری بادشاہت میں ایسے ایسے کام ہو رہی, بیچارہ کبھی بھی سر نہیں جھکا ہے اللہ کے سامنے, لیکن اللہ کچھ کیا کرنا شروع کر ڈالا ہے, رائے مشورہ دینا شروع کر ڈالا ہے. اللہ کو معلوم کیا کرنا کیا نہیں کرنا. بس ہمارا کام ہے بس کوشش کرتے رہو, نیکیوں میں آگے بڑھتے رہو, اپنی عزت کا, اپنے اسلام کا, اپنے ایمان کا, اپنے دل کا خیال رکھو, اسے کبھی بھی مت چھوڑو. اس لیے کہ اللہ کی مدد کی امید رکھے بغیر دنیا میں چلنا بھی یہ اللہ کے انکار کی علامت معلوم ہے. اللہ کی مدد آتی نہیں بھائی, یہ سوچ کر چلنے والا مسلمان بھی بہت بڑا گناہ کر رہا. ہمیشہ مسلمان کے دل میں یہ رہنا کہ میرا اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. اللہ ان نصر اللہ قریب, سنو بے شک اللہ کی مدد آنے والی ہے, قریب ہے, آ کر چکتے. لیکن ہر مومن کو دل میں یہ خیال رکھنا کہ اللہ کی مدد ضرور آنے والی ہے. ارے بس تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایسے صحابہ بھی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت کے ڈھیر دے کر رکھا تھا, اور کچھ ایسے بھی تھے جن کو ایک وقت کی روٹی مل جاتی تو دوسرے وقت کے لیے بچانا بھی اپنے لیے حرام سمجھتے تھے. ایک وقت کی روٹی مل گئی کھا لیتے تھے, دوسرے وقت کے لیے نہیں بچاتے تھے, وہ اللہ کے حوالے چھوڑتے تھے. ایسے بھی تھے صحابہ. حضرت ابو ذر کو ایک وقت کا کھانا مل جاتا تو دوسرے وقت کا کھانا اپنے لیے حرام سمجھتے. اور ایک تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کے دسترخوان پر ہزاروں لوگ کھانا کھاتے تھے. عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے. حضرت عبد الرحمن بن عوف اتنے مالدار تھے کہ جب ان کا مال باہر سے آتا تو مال سے لدا ہوا ایک اونٹ مدینے میں ہوتا اور سب سے آخری اونٹ کئی کلومیٹر مدینے سے دور ہوتا. اتنے اونٹ آتے تھے ان کے مال سے لدے ہوئے. ان کی 4 بیویاں تھیں, وراثت میں بیوی کو ایک بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے. تو جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ہر ایک بیوی کو 60 پر 3 لاکھ درہم ملے. کہتے ایک بیوی کو 60 پر 3 لاکھ درہم
आ रही आवाज़ सब में? अल्लाह अकबर। और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का ये हाल था कि जब उनके दस्तरखान पर हज़ारों लोग खाना खाते थे तो रोने लगते थे और फरमाते थे कि अल्लाह दुनिया में ही तो मुझे जन्नत की नेमतें दिया लिया है, तो मुझे डर लग रहा है तो आखिरत में देता कि नहीं, क्यों डरते थे। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबा हाजिर हुए, हाजिर होकर कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मालदार तो हमसे सवाब में आगे जा रही, क्योंकि तो ज़कात भी देते हैं, सदक़ा भी देते हैं, खैरात करते हैं, यतीमों की कफ़ालत करते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं। हम कुछ भी अमल बताएं, हमें क्या, उन्होंने इतने सारे नेक काम करें, हमें भी क्या करें, कुछ अमल बताएं कि हम भी उनके सवाब में बराबर हो जाएं। हमारे पास माल नहीं, हमारे पास भी रहता तो हमें क्या करते थे, ये सब करते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हर नमाज के बाद 30 पर 3 मरतबा सुबहान अल्लाह, 30 पर 3 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 30 पर 4 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा करो, उनके साथ सवाब में बराबर हो जाओगे। देखो, तो जब मालदारों को मालूम हुआ वो भी पढ़ने लग गए। तो फिर वो गरीब लोग आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आकर कहने लगे, हुजूर तुम्हें हमने जो वजीफ़ा बताए थे नहीं, और मालदार में पढ़ना शुरू करी। अब हुजूर बोले, इसमें मैं क्या करूँ, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जिसे चाहे अपनी रहमत से दूर कहीं कर सकता है, बस तुम्हें करते रहो। तो बोलने का मतलब ये है कि मालदार को भी अल्लाह मिलता है, गरीब को भी अल्लाह मिलता है। अगर बीमार है, खा गरीब हो या अमीर, उसको बीमारी में भी अल्लाह मिलता है। सेहतमंद हो चाहे गरीब हो या अमीर, तब भी उसे अल्लाह मिलता है। सेहतमंद इबादत करता है, जिहाद के वक्त जिहाद करता है, और बीमार अगर बीमारी पर सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला सेहतमंद को जो सवाब देती थी वो सवाब अल्लाह बीमार को भी दे देती, जो बाज़ औक़ात तंदुरुस्तों को भी नहीं मिलता। हदीस शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन बंदों से पूछेगा कि ऐ बंदे, मैं बीमार था, तुमने मेरी बीमार पुरसी नहीं की, मेरी तीमारदारी के लिए नहीं आए। बंदा जवाब देगा कि अल्लाह आपकी ज़ात अक़दस तो बीमारी से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, फ़लाँ बंदा बीमार था, अगर तुम उसकी तीमारदारी के लिए जाते तो मैं वहाँ मौजूद मिलता तुमको। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा, अल्लाह आपकी ज़ात अक़दस तो ऐसी चीज़ों से पाक है। अल्लाह फरमाएंगे, फ़लाँ बंदा प्यासा था और भूखा था, अगर तुम उसको पिलाते और खिलाते तो मैं भी वहाँ मौजूद होता। इससे मालूम हुआ कि बीमार पुरसी करने पर अल्लाह का क़ुर्ब मिलता है। तो ख़ुद बीमार को खुदा का कितना क़ुर्ब होता है, सोच कर देखो। खाली पूछने वाले को जितना मिल रहा है तो जो बीमार है उसे कितना मिलता रहेगा, सोच कर देखो। बीमार जब सब्र करने वाला हो जाता है, शुक्र करने वाला हो जाता है, नेक हो जाता है और अल्लाह को खुश करने वाला हो जाता है, तो उसे अल्लाह की खुशी मिल जाती है। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 25 साल तक बिस्तर पर थे। कितने साल तक? 25 साल बिस्तर पर। कितने साल? 25 साल। और ऐसी बीमारी थी कि 25 साल तक करवट भी नहीं लिए। क्या? करवट भी नहीं लिए, लेकिन उनका चेहरा बहुत ज़्यादा हसास बसास था, तंदुरुस्ती और सेहत याबी से ज़्यादा खुश थे, से भी ज़्यादा खुश थे। किसी ने पूछा, आप इतना खुश कि 25 साल से आप बिस्तर पर ही, फिर भी आप इतना खुश हैं? इतने अरसे में बिस्तर में पड़ा हूँ। रिवासत में फरमाया, इतने अरसे में मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ, बीमारी अल्लाह की नेमत है, सब्र करता हूँ तो फरिश्ते हर रोज़ मेरी मुलाकात को आते हैं। रोज़ाना फरिश्ते आते मुझे बिस्तर पर मिलने, और अल्लाह बड़े बड़े चीज़ों को मुझे दिखाता भी है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे, उनके बच्चे इंतकाल कर गए, माल भी ख़त्म हो गया, घर भी गिर गया। 18 साल बाद जब अल्लाह तबारक व तआला सेहत दिए, माल दिए, दुगना करके दिए, किसी ने पूछा, क्या अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी के दिन अच्छे थे या सेहत के दिन अच्छे हैं? तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या सेहत के दिन की, ये भी अल्लाह की एक नेमत है, इसका इनकार नहीं करता, लेकिन जब मैं बीमार था तो पूरे लोग मेरे से रिश्ता तोड़ लिए थे, तो अल्लाह देखा सब रिश्ता तोड़ लिए ही, तो अल्लाह रिश्ता जोड़ लिया था मेरे से। सब रिश्ता तोड़ लिए थे तो कौन जोड़ लिया था? अल्लाह जोड़ लिया था। अब मुझे अच्छा होने के बाद सब करीब आ गए, अल्लाह दूर हो गया। जब मैं बीमार था तो अल्लाह पूछते थे, अय्यूब क्या हाल है, लेकिन अब आवाज़ भी आ रही है नहीं, कहीं तो अच्छा हूँ। तो वो दिन अच्छे थे, इसलिए हमें भी खुश होकर क्या नहीं मांग लेना, बीमारी भी नहीं मांग लेना, अल्लाह की मर्ज़ी पर चलना भाई।
کیا اللہ جیسا بھی رکھے. حدیث میں آتا ہے جو ایک رات بخار پر صبر کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. ایک رات بخار پر صبر کر لیا، کیا مطلب؟ اللہ بیماری دی، کسی کو نہیں بولیا، بس دوائی لے لیا، خاموش آ گیا، صبر کر لیا، اللہ 1 سال کے گناہ معاف. اگر کوئی پیٹ بھر کر کھانا کھاتا ہے اس میں بھی اللہ ملتا ہے. کیسے؟ کوئی بسم اللہ سے کھانا شروع کریا اور الحمدللہ پر کھانا ختم کریا. حدیث میں غفر لہ ما تقدم من ذنبی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پہلے کے پورے گناہ معاف کر دیتے. صرف کھانے کے شروع میں بسم اللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ. اگر بھوکا ہے تو اس میں بھی اللہ کو پا سکتا ہے. روزے دار تمام دن بھوکا رہتا ہے اور افطار کے وقت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کچھ بھی مانگے میں اس کو عطا کروں گا. پیٹ بھر کو کھائے تو بھی اللہ مل رہا ہے، بھوکے رہے تو بھی اللہ مل رہا ہے، بیمار رہے تو بھی اللہ مل رہا ہے، صحت میں رہے تو بھی اللہ مل رہا ہے. تو بندگی مقصود ہے بھائی، دنیاوی گندگی نہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ بندگی چاہتے ہیں، دنیاوی گندگی نہیں. عبادت اصل ہے. ارے اصل میں تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ دنیاوی چیزیں عارضی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اور اصل مقصد تو عبادت ہے. بعض مرتبہ عبادت بھی مقصد نہیں، اللہ کا حکم آگے رہتا. بات غور سے سمجھو. بعض مرتبہ عبادت بھی مقصد نہیں، اللہ کا حکم مقصد. کیوں؟ اگر فجر میں سورج طلوع ہو گیا، دوپہر میں زوال کا وقت ہو گیا، مغرب میں سورج غروب ہو گیا، تو اب نمازیں پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب ملتا؟ پڑھے تو نہیں ملتا، بلکہ الٹا کیا ملتا ہے؟ عذاب ملتا، گناہ ملتا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 ٹائمہ میں کیا کریں؟ منع کریں. فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ تک نماز پڑھنے سے منع کیے. ظہر میں 15 منٹ یا 20 منٹ یا 10 منٹ. ارے بس میں عصر میں عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر کوئی پڑھا تو وہاں عبادت نہیں، وہاں اللہ کا حکم ضروری، ماننا ضروری. اسی طرح دیکھو عید الفطر کا 1 دن، عید الاضحیٰ کے 3 دن، پورے ملا کر 4 دن اگر کوئی روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اسے ثواب کی جگہ کیا دیتے ہیں؟ عذاب دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ عذاب دیتے ہیں. تو دیکھو کیا مقصد ہے اللہ کا، سمجھنا ہے. اگر دنیا میں آنے کے بعد یہ سب سمجھنا ہے. اگر کوئی شخص کھانا اس لیے کھائے کہ اس سے جو طاقت ملتی ہے وہ طاقت سے میں اللہ کی عبادت کروں گا، قرآن پڑھوں گا، ذکر کروں گا، یہ کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے. اگر کوئی عیاشی کے لیے کماتا ہے تو یہ کمانا قیامت کے دن وبال بن جائے گا. اگر کوئی شخص اس لیے کماتا ہے کہ میں اس مال سے ماں باپ کی خدمت کروں گا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کروں گا، تو اس کا کمانا بھی ثواب بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بعض گناہوں کا کفارہ نہ نماز ہوتی ہے، نہ روزہ ہوتا ہے، نہ صدقہ ہوتا ہے. ان کا کفارہ تو بس رشتہ داری ادا کرنا ہوتا ہے، اور حلال کمائی حاصل کرنے میں نکلا ہوا پسینہ ہوتا ہے. تاجر نے اگر دیانتداری ایمانداری کے ساتھ تجارت کی تو قیامت کے دن وہ شہیدوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ ہوگا. خلاصہ یہ کہ مقصود اللہ کی عبادت اور اس کے احکام کی پابندی کرنا ہے. انبیاء سب سے پہلے احکام کی تعمیل کرنے والے تھے، انہوں نے امت کو احکام سکھائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ دنیا میں بھی عبادت کرتے تھے اور کام بھی عبادت کر رہے ہیں. اتنا پابند تھے شریعت کے. کون؟ انبیاء. اور اسی طرح حدیث میں ہے میں نے خانہ کعبہ میں ایک کشادہ کھلا ہوا اور نورانی چہرے والے شخص کو طواف کرتے ہوئے دیکھا. تو جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے جواب دیا یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے. ارے بس تو کتنا شریعت پر پابندی کرنے والے تھے. حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے تو میں جواب دوں گا کہ اللہ 2 گز جگہ مجھے دیا لو عرش کے نیچے، تاکہ میں کیا پڑھ سکوں؟ تمہاری نماز پڑھ سکوں. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر و احکامات پر عمل کرنا چاہے، خواہ دل چاہے یا نہ چاہے، صبح اٹھنے کو جی چاہے یا نہ چاہے، مگر نماز پڑھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. جس دنیا میں نماز کو اختیار کیا تو جب قبر میں دفنایا جائے گا منکر جیسے ہی سوال جواب کے لیے آئیں گے تو نمازی کو ایسا لگے گا جیسے نماز عصر کا وقت ہے.
منکر نکیر سوال پوچھنا ہے تو اسے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عصر کا وقت ہے، کیونکہ عصر کی نماز میں دو چیزیں ہیں، ابتدائی وقت میں ادا کرنے والا کامل، اور آخرت میں آخر وقت میں ادا کرنے والا ناقص والا نماز والا ہوگا۔ یعنی عصر کی نماز میں دو چیزیں ہیں، یہ کیا؟ ابتدائی وقت میں ادا کرنے والا کامل، عصر کی جو نماز ہے انہیں عصر کو شروع میں ادا کر لیا تو انہیں اللہ کے حکم کو ماننے والا، یعنی پورا کا پورا کرنے والا۔ اگر کوئی آدمی سستی کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے آخر میں ادا کرتا ہے تو انہیں بھی نماز ادا کرنے والا، لیکن انہیں کیا؟ آخر۔ تو وہ فرشتے کہیں گے مجھے نماز پڑھنے دو، تو وہ فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے نماز پڑھنے دو۔ دو فرشتوں کو دیکھ کر کیا بولتا کہتا ہے؟ منکر نکیر کو دیکھ کر نماز پڑھنے دو۔ فرشتے اس سے کہیں گے ہم تو سوال و جواب کے لیے آئے ہیں، نماز پڑھانے کے لیے نہیں، تم نہ چھوڑنے کے لیے نہیں، سوال جواب کے لیے۔ اتنے میں ایک فرشتہ آئے گا اور کہے گا اس شخص کو نماز پڑھنے دو۔ تو وہ فرشتے کی بات سن کر کیا کر دیں گے؟ تو وہ دو فرشتے منکر نکیر خاموش ہو جاتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھے گا تو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سوال و جواب سکھا دیں گے۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسا عطا فرمائے۔ اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہوگا، اللہ نماز میں کیا کر ڈالے؟ اسے سکھا لے، کہ تو ہمیں دنیا کچھ سیکھ لیتی، کہاں؟ نماز میں کیا کرنا پلان ہی ڈال لے رہتے ہیں، میں کب نماز میں، تو اللہ سکھاتے نہیں کیا؟ جب وہ نماز پڑھے گا تو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سوال و جواب خود سکھا دے دیں گے۔ تو کتنے بڑے مہربان اللہ، ہلو سارا کو رکھ ڈالتا نہیں پیپر، دیکھو بول ڈال کو ایسا۔ اور جیسے ہی نماز سے فارغ ہوگا تو منکر نکیر پھر سوال کریں گے، وہ تیسرا فرشتہ کہے کہیں کو جلدی کر رہی، میں بول دوں جواب بولو کیا پوچھو۔ تو منکر نکیر بول دیں گے تو بھئی ہم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس بھیجے، ہم اس سے سوال کریں گے، تو کون ہے بیچ میں؟ ہر چیز میں بیچ میں آ رہا۔ دونوں کا بحث شروع ہوتی، مباحثہ، بات چیت، لڑائی نہیں بھئی، بات چیت۔ ارے باسر میں کیا حضرت ہم بھی لڑائیں کیا؟ اور اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے منکر نکیر جا کر، تو اللہ بولیں گے ٹھیک ہے بھئی اسے بولنے جو، انہیں جواب دیتا، ٹھیک ہے جاؤ۔ تم اگر وہاں فرشتہ آ گیا اور کہتا ہے کہ مجھ سے سوال و جواب کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جاؤ اسی فرشتے سے سوال و جواب کرو، کیونکہ یہ جو شخص ہے یہ اس کی نماز ہے۔ یہ جو طبیعت سے لڑ رہا ہے نہیں، یہ کون یہ ہے؟ پڑھے رہے تو نہیں، ہمیں دل سے ہے، انہیں ساتھ میں آنا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں دل سے پڑھے کام، پڑھے تو بھی کہاں پڑھے نہیں ہے، دل سے پڑھے نہیں، اس کی نماز ہے بھئی، چھوڑ ڈالو۔ پھر آسمان سے آواز آئے گی کہ اس کے لیے جنت کا بچھانا بچھاؤ، جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی ایک کھڑکی کھول دو، لہذا ایک شخص قیامت تک جنت کے مزے لوٹتا رہے گا۔ پھر قیامت بپا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز پڑھائیں گے، تمام لوگ مقتدی ہوں گے، اور جس نے دنیا میں اللہ کے حضور سر نہیں جھکایا، قیامت کے دن اس کی کمر لکڑی کی طرح سخت ہو جائے گی۔ ہمارے نبی کے پیچھے پورے کے پورے سجدے میں چلے گئے رہتی، لیکن جو دنیا میں اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائے ان کی پیٹھ آ کو چکلے کی طرح ہو جاتی ہے، تو ان کی کمر جھکنے چھوتا نہیں ہوتا۔ سوچ کر دیکھو پورے کے پورے سجدے میں کہیں جھکنے نہیں، اور کتنا عیب دار ہو۔ پھر جب سجدے میں جائیں گے تو بے نمازی سجدے میں نہیں جا سکے گا۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر احکامات کو پورا کرنا، جس شخص نے اپنا مقصد بنا لیا وہی کامیاب ہے، کیونکہ یہ عظیم مقصد ہے۔ اس مقصد کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قبر کو خوبصورت بنائے گا، ذریعہ آرائش بنائے گا، اور دنیا کے انسانوں اور جنات کی تخلیق کا مقصد بنائے گا۔ یہی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن اور انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی معرفت اپنے اندر پیدا کریں۔ اس لیے اللہ ہم سب کو آخری سانس تک اپنے آنے کا مقصد سمجھ کر، دنیا میں آنے کا مقصد سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ ملتی ہے یا عشق کی پڑیا، یہاں سے ملتی ہے ہاں ہاں ارے ہاں عشق کی پڑیا۔ میرا مہد الفقیر اسلام کا گلشن نرالا ہے، ہدایت کا یہ مرکز ہے۔